لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير السراج المنير شفيع المذنبين المخاطب بطه وياسين الرسول المسدد والنبي المؤيد والمصطفى الأمجد مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله ذكر علي عبادة صلوات محمد. قبل اس کے کہ اپنے معروضات کا آغاز کروں، تمام محبان امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں ولادت مولا متقیان کی ہدیہ تبریک اور مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور پھر اس جشن کے ذریعے سے تمام مومنین کی جانب سے اور اپنی طرف سے ہم سب کے آقا و مولا اور اس خوشی کے حقیقی وارث زمانے کے امام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ نہایت ہی خوبصورت جشن، بہترین اشعار 6 شعراء نے آپ کے سامنے پیش کیے، اور جیسا کہ میں نے یہ سنا اور رضا بھائی کہہ بھی رہے تھے کہ میں پہلی بار یہاں آیا ہوں، اور یہ اندازہ لگا کہ یہاں کی مومنین سننا چاہتے ہیں، تو اس بات کا گواہ میں ہوں، کیونکہ میں نے اس سے پہلے رضا بھائی کو بہت سنا ہے، مگر یہ رخ اور یہ کیفیت اور یہ انداز میں نے خود اسی جگہ پہ پہلی بار دیکھا. یعنی یہ بات صحیح ہے کہ جیسا سامع ہوتا ہے، جیسا مجمع ہوتا ہے، اسی اعتبار سے کوئی شاعر یا کوئی خطیب اپنی کسی کاوش کو اس کے سامنے پیش کرتا ہے. یہ محفل، یہ جشن، بلکہ یہ کہا جائے کہ یہ تاریخ یہ شعراء کی ہی ہے. یہ حقیقت یہ ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. یہ تاریخ اور یہ جشن یہ شعراء ہی کے لیے ہے. واقعاً اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ میں نے سوچا کہ میں یہ کہہ دوں کہ اب اس جشن کو اسی پہ ختم کر دیا جائے. فی الحال دوسرے دور میں پھر انشاءاللہ دیکھا جائے گا. ایک وجد سی کیفیت، خوبصورت اشعار، ایک کے بعد ایک نفیس اور عمدہ گفتگو، ایک سے ایک رخ. اور واقعی بہت مشکل ہے ایک سجی سجائی محفل میں سجے سجائے مضمون کو ایک منظم گفتگو کو اور مدح کو سننے والے مجمع کے سامنے نثر میں بیان کرنا، اور پھر اس کی شان میں بولنا جس نے دنیا کو بولنا سکھایا ہے. جس نے دنیا کو بولنے کا ہنر دیا،
اس کی شان میں کچھ بولنا یہ بہت مشکل کام ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کا مشکل ترین کام یہ ہے. مگر بہرحال صرف ثواباً چند جملے میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا. خالق کائنات نے اس عظیم ہستی کے لیے بے پناہ خصوصیات، فضیلتیں، شرف، مقامات اوروں کو بھی دیے اس نے، مگر کچھ ایسی خصوصیتیں، ایسا شرف، ایسا کمال، ایسی فضیلتیں رکھیں کہ جو مخصوص رہے علی ابن ابی طالب سے. کسی بھی طریقے سے کوئی انسان ان میں سے کسی ایک فضیلت میں شامل نہ ہو. اب میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ گفتگو کو پھیلایا جائے. شاید یہ وجہ اس کی یہ ہے کہ آنے والا کوئی عام بچہ نہیں ہے، امام ہے. اور خدا یہ چاہتا ہے کہ امام کی شناخت کے لیے کوئی ایک گوشہ بھی کسی کے لیے تاریک نہ رہ جائے. اس پہ غور کریں گے بچے ہمارے. یہی وجہ ہے کہ امام کو اتنا کھول کے اس نے بیان کیا. یعنی صرف امام نہیں ہے، امام مبین ہے، واضح ہے، روشن ہے. قیامت تک آنے والا کوئی صاحب عقل بارگاہ خدا میں یہ ایکسکیوز نہیں پیش کر سکتا کہ ہم پہچان نہیں پائے. اس لیے کہ اس نے فضیلتوں کی اتنی روشنی کر دی ہے علی کے ارد گرد کہ کوئی کیسی بھی تاریکی میں ہو امام کو پہچان لے. صلوات پڑھیں محمد وعلی. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا روز قیامت کہ ہم نے شناخت امام میں دھوکہ کھایا، ہم امام کو نہیں پہچان سکے. نہیں، اگر اللہ نے عقل دی ہے تو یہ عقل خود بخود انسان کی رہنمائی کرتی ہے. اور دوسری طرف اس قدر فضیلتیں اللہ نے علی ابن ابی طالب کے قدموں پہ ڈال دی ہیں کہ کوئی حجت کسی کے پاس باقی نہیں. توجہ کریے گا، پوری ذمہ داری سے اس کو عرض کر رہا ہوں، کھولنا نہیں چاہ رہا. کسی ایک انسان کے پاس بارگاہ خدا میں کوئی ایک حجت و دلیل نہیں ہے جس سے وہ یہ کہہ کے بچ کے نکل جائے کہ ہم پہچان نہیں سکے. اللہ نے اس قدر روشن کر دیا ہے علی ابن ابی طالب. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کے اوپر. پھر تبرکن جلدی سن لیں. اس قدر واضح کر دیا ہے کہ پتہ نہیں اتنے برسوں سی گفتگو میں کبھی یہ فقرہ آیا یا نہیں. عقل انسان کو جو اللہ نے دی ہے اس کا صرف ایک کام ہے. یہ جو عقل ہے انسان کے پاس اس کا صرف ایک کام ہے. اگر آپ پہنچ گئے تو میری گفتگو آسان ہوتی چلی جائے گی. کیا کام ہے؟ کیوں دی عقل؟ عقل کا صرف اتنا سا کام ہے کہ یہ نقص اور کمی اور عیب کو ڈیٹیکٹ کرتی ہے. توجہ کریے گا، عقل صرف اتنا سا کام کرتی ہے کہ کہیں کوئی فالٹ ہو، کہیں کوئی نقص ہو، کہیں کوئی کمی ہو تو اسے تلاشے، اور جب تلاش لے تو اس چوکھٹ تک لے جائے جہاں وہ نقص دور ہو سکتا ہے. تو عقل کا اتنا ہی کام ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں. کیا ہوتا ہے؟ اگر عقل کو یہ پتہ چل جائے کہ کہیں کوئی نقص ہے، کوئی خرابی ہے، تو اس وقت تک چین نہیں لینے دے گی جب تک کہ اسے یہ یقین نہ ہو جائے کہ یہ خرابی دور ہو گئی. ابھی کوئی صاحب نیچے سے مجھے اشارہ کر دیں 2-3 بار اور مجھے یہ سمجھ میں آئے کہ میرے چہرے پہ کچھ لگا ہے، تو میں کتنا بھی رٹ کے بیٹھا ہوں، کتنی بھی محنت کے بعد ممبر پہ آیا کیوں نہ ہوں، مگر اب ذہن متوجہ ہو جائے گا، بات سمجھ میں نہیں آئے گی. کیا کریں؟ رومال نکالیں گے، چہرہ پوچھیں گے، کسی بہانے سے آپ سے صلوات پڑھائیں گے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ عقل کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ کہیں کوئی نقص ہے تو جب تک اس نقص کو دور نہ کرا لے
وہ انسان کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتی۔ توجہ کریے گا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ جیسے ہی نقص سمجھ میں آئے گا فوراً عقل دوسرا مطالبہ کرے گی کہ اس جگہ چلو جہاں یہ کمی دور ہو جائے۔ اسی پر دنیا کی ساری ترقی کا انحصار ہے۔ دنیا جہاں تک پہنچی ہے سب کے پیچھے صرف یہی ایک کام ہے، یہی ایک راستہ ہے۔ کمیاں سامنے آتی گئیں عقل کی بنیاد پر، انسان ان جگہوں کو تلاشتا رہا کہ جن جگہوں پر ان کمیوں کا ازالہ ہو سکے، اسے ختم کیا جا سکے۔ عقل انسانی اس چیز کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتی۔ ایک ہفتے میں داڑھی جو ہے وہ بے ترتیب ہو جاتی ہے، 15-20 دن میں بال، اور جیسے ہی بے ترتیب ہوتی ہے ویسے عقل پریشان کرنا شروع کرتی ہے۔ توجہ کریے گا، ہے نہیں ہے؟ اب ہم چلے گئے ایک شاپ کے اوپر بیٹھے، ان صاحب کیا کرنا ہے؟ کہا داڑھی بنانا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں بنا تو رہا ہوں۔ بنانے کے بعد میں کینچی اور کنگھی اور اس کے سارے اوزار آپ کے سامنے رکھ دوں گا، اگر کوئی کمی رہ جائے تو آپ خود ٹھیک کر لیجئے گا۔ یہ بتائیے وہاں داڑھی بنوائی جائے گی کہ اگر بعد میں کمی رہ گئی مجھے کو ٹھیک کرنا ہے؟ میں نے ایک اچھا سا کپڑا خریدا مارکیٹ سے اور لے کر کے ٹیلر کے پاس گیا۔ اس نے ناپ واپ لینے کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کی قبا سل دوں گا، لیکن اگر بعد میں اس میں کچھ کمی رہ گئی تو یہ میری پوری شاپ حاضر ہے، آپ ٹھیک کر لیجئے گا۔ کپڑا سلائیں گے آپ؟ توجہ کریے گا، اس سے نیچے میں کہاں لے کر کے جاؤں مثال آپ کے لیے۔ کوئی دنیا کا آدمی ایسے ٹیلر سے کپڑا سلائے گا جو کہے صاحب میں سل تو رہا ہوں، کوئی کمی رہ جائے تو آپ ٹھیک کر لیجئے گا؟ تو جب آپ ایسا ٹیلر نہیں رکھتے، جب آپ ایسا باربر نہیں رکھتے، تو ایسا امام جو یہ کہے کہ میں لے تو چل رہا ہوں، کہیں گڑبڑ کروں تو آپ ٹھیک کر لیجئے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ مل کے ایک صلوات پڑھیں، محمد و آل۔ یہ عقل انسانی عقل جو ہے وہ انسان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ وہ انسان نہ ایسا کرتا تو خالق کائنات نے امامت کو اس قدر روشن رکھا ہے کہ کوئی کہے بہت ڈوبنا پڑے گا اور قرآن کی تہ میں اترنا پڑے گا اور اتنی آیتوں کو پڑھنا پڑے گا، کچھ نہیں۔ امام کو بالکل مبین بنایا ہے، بالکل واضح۔ ہلکی سی عقل رکھنے والا بھی شناخت امام میں دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ اس نے اس قدر روشن کر دیا۔ احتیاط رکھیے، فضیلتوں پہ پہرے بٹھائے گئے، کوئی دوسرا اس پہ شامل نہ ہونے پائے۔ توجہ کریں آپ یہ بتائیں کہ خود ولادت امیر المومنین سے زیادہ واضح اور روشن کسی اور دلیل اور معجزے کی ضرورت ہے؟ کاش یہ گفتگو باقاعدہ ہوتی تو اس کے اوپر تمہید، اس کے دلائل، اس کے جو سارے فن ہیں اسے استعمال کرتے ہوئے گفتگو کی جاتی، مگر میں جلدی جلدی گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ واضح، بالکل واضح۔ اس سے پہلے ایک خاتون ہے، اور ایسی خاتون کی جس کی پرورش ہی اللہ کے گھر میں ہے، جناب مریم ہے، کوئی معمولی خاتون بھی نہیں ہے، مقدس بیوی، پاکیزہ بیوی، جس کا انتخاب اللہ نے کیا، پرورش ہو رہی ہے، اور پرورش بھی اس عالم میں ہو رہی ہے کہ جناب زکریا نے ایک حجرہ بنوا دیا ہے بیت المقدس کے اوپر، اس حجرے میں رہتی ہیں جناب مریم۔ جب کہیں باہر جانے لگتے ہیں تو حجرے کے باہر تالا لگا دیتے ہیں، اور جب پلٹ کے آتے ہیں وہ تالا کھولا تو قرآن کہہ رہا ہے کلما دخل علیہ زکریا المحراب
وجد عندها رزقا، جناب زکریا جب بھی داخل ہوتے تھے تو جناب مریم کے ارد گرد جو ہے وہ انواع و اقسام کی نعمتیں، لذتیں، رزق. یا مریم ان لک ھذا، یہ اتنا، یہ کھانے کہاں سے آئے، یہ رزق کہاں سے آیا؟ قالت، جناب مریم جواب دیتی، ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ سب اللہ کی جانب سے ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. توجہ کریے گا، کلما دخلا، جب بھی داخل ہوتے تھے، یعنی یہ ایک دن کا واقعہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک روز یہ واقعہ پیش آیا. کہ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کے اوپر، ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد. ایسا نہیں ہوا کہ کسی ایک روز کا یہ واقعہ ہے، بلکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہوتا رہا. جب کبھی بھی آتے تھے جناب زکریا اور آ کر کے حجرہ کھولتے تھے تو ارد گرد جنت کے کھانے رکھے ہوتے تھے اللہ کی جانب سے. خوب توجہ کریں، جبکہ ابھی کفیل جناب زکریا ہیں، موجود ہیں، کھلانے پلانے کی ذمہ داری ان کی ہے. لیکن ایک ایسا موقع آیا کہ جب جناب مریم کے ذریعے سے جناب روح اللہ اس دنیا میں تشریف لانے والے. توجہ کریے گا، اللہ کے گھر میں ہیں اور روح اللہ کی آمد ہے. مریم سے کہا جا رہا اخرجی، چلیں آپ نکلیں عبادت خانے سے دور، بستی سے دور، ایک کھجور کے درخت کے نیچے. اب جناب عیسیٰ کی ولادت، بہت توجہ کریے، انتظام دیکھیں، اہتمام دیکھیں. جناب عیسیٰ کی ولادت، پیدل چل کے گئی ہیں، نہ جانے کب سے بھوکی ہیں، ولادت کی شدت سے گزری ہیں، بھوک لگ گئی. وہ خدا جو مستقل پال رہا تھا اس نے آج کھانا نہیں بھیجا. پروردگار بھوک لگی ہے، اب یہاں تو جناب زکریا بھی نہیں ہے، کوئی کفیل نہیں ہے، تیرے نبی کی آمد ہے. قرآن سنیں، اللہ نے صاف پتہ بتا دیا، وَحُضِّ إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا. ایسا کریں کہ آپ یہ کھجور کا تنا یا شاخ کھلائیں اور ہم آپ کو تازہ تازہ کھجوریں دیں گے. سسٹم بتا دیا اللہ نے، سارا طریقہ بتا دیا، اور وہی ہوا. وہ ہلاتی رہی شاخ کو اور تازہ کھجور ملتی رہی. توجہ کریے گا، ایسا نہیں کہ اس میں کوئی الگ سے اہتمام نہیں، اہتمام ہے. قانون کو توڑا ہے خدا نے، مگر احتیاط کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ کھجور کس موسم میں پکتی ہے؟ مئی جون میں. اور عیسیٰ کی ولادت کب ہے؟ 25 دسمبر کو. یعنی کھجور کا موسم ہے گرمی اور جناب عیسیٰ کی ولادت ہے دسمبر. موسم نہیں ہے کھجور کا. توجہ کریے گا، ہم قانون کے خلاف جا کر کے دیں گے مگر آپ کی محنت پہ دیں گے. آپ محنت کریں، ہم دیں گے. یعنی ایک صاف پیغام بھی دیا جا رہا ہے کہ کسی بھی عمل سے پہلے نتیجے کو زیرو دیکھ کر کے عمل سے پیچھے نہ ہٹو. عمل کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، رزق دینا. حوصلہ نہ ہارو کہ نہیں صاحب اس سے کیا ہوگا، تم تو کرو. رزق آ گیا، اب کیا کریں؟ اب بچے کو لے کر کے قوم کے پاس جائے. بہت تیزی سے، مقصد یہ نہیں، صرف ایک جملے تک یہاں لایا، لے کر کے چلی. بہت دشوار ہے، آسان کام نہیں ہے، سخت ہے. اور وہ خطرہ کی جو جناب مریم محسوس کر رہی ہیں وہ ہوا. البتہ خدا نے یہ بتا دیا تھا کہ اگر کوئی سوال کرے تو آپ چپ رہیے گا، اور سیدھے بچے کی طرف اشارہ کر دیے کہ وہی ہوا. جیسے ہی قوم کے درمیان لے کے پہنچی، ایک طرف سے پوری قوم ٹوٹ پڑی ہے. یا مریم یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. نہ تمہارا باپ ایسا تھا، نہ تمہاری ماں ایسی تھی. یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟
خاموش، فاشارت الیہ، انہوں نے بچے کی جانب اشارہ کر دیا۔ اب لوگوں کا سوال، بس 2 آیتیں جلدی سے اصل منزل کو مربوط کر رہا ہوں۔ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، آپ بچے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، کس سے پوچھیں؟ ہم اس بچے سے کیسے پوچھیں، کیسے بات کریں جو ابھی گہوارے میں ہے، آغوش میں ہے؟ قال، جناب عیسیٰ بولے، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دے دی گئی ہے، مجھے کتاب دے دی گئی ہے، مجھے نبی بنا دیا گیا ہے۔ پھر سے ترجمہ کروں، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دے دی گئی ہے، مجھے نبی بنا دیا گیا ہے۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دے دی گئی ہے، دعویٰ تو کیا، ایک آیت بھی پڑھ کے نہیں سنایا۔ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ کتاب دے دی گئی، ایک آیت سنایا نہیں اس کتاب سے۔ اب میں جملہ کہوں، یعنی یہ انتظام قدرت تھا، عیسیٰ دعویٰ تو کرو کہ کتاب ملی ہے، پڑھنا نہیں، یہ فضیلت میں نے کسی اور کے سلوات پر محمد والے سلوات پر محمد والے محمد۔ جو کریے وجعلنی، جبکہ مبارک ہیں، خود ہی کہہ رہے ہیں اس کے آپ بعد فوراً، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارک، اور مجھے اللہ نے مبارک قرار دیا ہے۔ یعنی یہ بچہ کوئی عام بچہ بھی نہیں ہے، یہ بھی مبارک ہے، جہاں بھی رہے مبارک ہے۔ آیت آگے بڑھتی ہے، مجھے یہ وصیت کی گئی وغیرہ وغیرہ۔ خوب، دوسری طرف ایک ایسی خاتون جو پہلے سے اللہ کے گھر میں نہیں رہتی تھی، یہ وہ تھی جو پہلے سے اللہ ہی کی ذمہ داری اللہ کے گھر میں تھی۔ یہ وہ خاتون کی جو پہلے سے اللہ کے گھر میں نہیں رہتی تھی، ٹھیک ہے، نہیں رہتی تھی۔ وقت ولادت امیر المومنین اور ایک مرتبہ یہ خاتون اپنے گھر سے نکلی اللہ کے گھر کی طرف، توجہ کریے، اور آئیں اور ٹھیک اس جگہ جا کر کے کھڑی ہوئیں، وہ دیوار جو پشت پہ ہے، اس دیوار کے کہ جس میں دروازہ ہے۔ کہیں گڑبڑی نہیں ہے، کہیں کوئی ہڑبڑاہٹ نہیں ہے، کہیں 2-4 بار آگے پیچھے ہونا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پلاننگ کے تحت آئیں۔ کچھ دیر یہاں کھڑی ہوتی ہیں، کچھ دیر وہاں، ایسا لگتا ہے انہیں معلوم ہے کہاں جانا ہے، یہ مت معلوم ہے کہ کدھر جانا، سیدھے اس مقام پہ آ کر کے کھڑی ہوئی۔ اس کے بعد ایک مختصر سا خطبہ ہے، یعنی اللہ سے خطاب ہے، تو آپ مسلسل سنتے رہتے ہیں، میں شارٹ بہت کر رہا ہوں گفتگو کو، توجہ کیجیے۔ اور اس کے بعد وہ معجزہ کہ جو نہ کائنات نے اس سے پہلے دیکھا تھا کبھی، اور نہ اس کے بعد دیکھا اور نہ دیکھے گی۔ وہ لوگ کہ جو دیر رات تک گھر سے باہر رہنے کے عادی تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ وہ خاتون ہے جو جناب ابو طالب کے گھر سے نکلی ہیں، کعبے کی دیوار تک گئی ہیں۔ یہاں تک تو بالکل ٹھیک مسئلہ ہے، لوگ آتے ہی رہتے ہیں دعا کرنے کے لیے، مناجات کرنے کے لیے، حاجتوں کے طلب کرنے آئی ہوں گی۔ مگر اب جو اچانک دیوار کھسکنے لگی تو جتنی نظریں لگی ہوئی تھیں، کوئی اٹھا ہوگا، کوئی مدد کرنا چاہتا ہوگا، کوئی بھاگنا چاہتا ہوگا، کہ اچانک عجب منظر، وہ جو بالکل قریب تھی دیوار کے، وہ ایک قدم بھی پیچھے نہیں، اگلا قدم خانے کعبہ کے اندر۔ توجہ کریے، اب یہ ساری باتیں تاریخ میں نہیں ہیں، یقیناً جو لوگ دیکھ رہے ہوں گے انہوں نے آواز دینی چاہیے ہوگی کہ نہیں نہیں آپ دور ہٹیں، ارے پیچھے آ جائیں، کہ اچانک دیوار بند۔ تھوڑی دیر میں امیر المومنین کی ولادت ہو جاتی، 1-2 گھنٹے کے بعد پھر یہ دیوار کھلتی، اور پھر جناب فاطمہ بنت اسد امیر المومنین کو لے کر کے چلی جاتی۔
ہو سکتا تھا نا، کوئی مشکل تھی اس میں؟ نہیں نا، مگر خدا نے 3 دن مہمان رکھا۔ اچھا، جو خدا دیوار کا دیوار میں در بنا سکتا ہے، وہ تالا بھی تو کھول سکتا تھا نا، تالا کھل جاتا۔ ولادت سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، وہ تالا کھل جاتا، دروازہ کھل جاتا، اسی راستے سے جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں داخل ہو جاتی۔ کوئی مشکل تھی خدا کے لیے؟ کوئی مشکل نہیں۔ پروردگار یہ کیا کیا تو نے؟ عجب نہیں خدا کہے کہ یہ تالا بند رہے تاکہ لوگوں کی زبانوں پہ تالے لگے رہیں۔ اگر یہ تالا اعجاز سے بھی کھلتا اور میں ادھر سے ویلکم کروں، استقبال کروں، تو نہ جانے کتنے بولنے والے یہ کہہ دیتے ارے یہ کوئی چابی مل گئی ہوگی، کوئی ماسٹر کی رہی ہوگی، کوئی ایک صلوات پڑھے محمد والے ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد والے، ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد والے۔ توجہ کریں، بہت سی زبانیں کھل جاتی ہیں اور ہر شخص اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی دلیل لاتا کہ نہیں کوئی دوسری چابی رہی ہوگی، ارے کسی اتفاق سے کھل گیا ہوگا، ٹھیک سے بند نہیں رہا ہوگا، نہ جانے کتنی زبانیں کھل جاتی، مگر ایک تالے کو بند رکھ کے خدا نے ساری زبانوں پہ تالے لگا دیے۔ ہم بالکل آشکار کریں گے، بالکل واضح کریں گے، کوئی شک ہی نہ رہے، کوئی شبہ ہی ایجاد نہ ہو پائے۔ توجہ کریے گا، اور اب اس راستے سے بلایا کہ جو راستہ نہیں ہے، جناب مادر امیر المومنین خانہ کعبہ کے اندر۔ اب ایک جملہ، اچھا صرف شیعوں نہیں، اہل سنت علماء نے بھی اسے لکھا ہے، ولد علی بن ابی طالب فی جوف الکعبہ۔ کہاں پیدا ہوئے؟ صرف کعبے کے اندر نہیں، توجہ کریں، صرف کعبے کے اندر پیدا ہونا بھی فضیلت ہے، کعبے کے بھی بالکل سینٹر میں۔ توجہ کریں، آپ خدا کیا چاہ رہا ہے۔ شمال سے آپ ناپیں زمین کو تو جو مرکز ہوگا وہ کعبہ، جنوب سے ناپیں زمین کو تو جو مرکز ہوگا وہ کعبہ ہے، مشرق سے ناپیں، مغرب سے ناپیں، چاروں طرف سے تو اس زمین کا جو مرکزی مقام ہے وہ ہے خانہ کعبہ۔ اور توجہ کریے گا، خانہ کعبہ کے اندر کی اگر پیمائش کی جائے تو اس کا جو درمیانی حصہ ہے وہ ہے مرکز۔ اب میں ایک جملہ کہوں، یعنی پوری دنیا کے لیے قبلہ ہے کعبہ، اور کعبے کے لیے جو جگہ قبلہ ہے وہ ہے کعبے کا جوف، اور اللہ نے اس جگہ پر علی ابن ابی طالب کی ولادت کا اہتمام کیا تاکہ بعد میں کوئی آنے والا بغض علی کا مریض یہ نہ کہے کہ میں اس دیوار سے ہٹ کے نماز پڑھتا ہوں، میں ذرا سا دائیں پڑھتا ہوں، میں ذرا سا بائیں پڑھتا ہوں۔ ایسا درمیان میں رکھا ہے، جہاں پیشانی جھکاؤ گے سجدے کا آخری انتہا جو ہوگی وہ مقام ولادت علی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ توجہ، گفتگو ختم کر دیا میں نے۔ اچھا چلیں پھر جناب مریم طرف۔ علماء نے اس کی وجہ بیان کی، اور صاحب وجہ یہ ہے کہ ابھی تک کیوں بھائی اللہ کے گھر میں جب تک تھیں تب تک کھانے آ رہے تھے جنت سے، آج جب زیادہ ضرورت ہے کوئی کھانا نہیں آ رہا ہے، کھجور یہ ہلائیں ہم تازہ کھجور دے دیں گے آپ کو، کیوں اتنا فرق کیوں آ گیا؟ اور اس کی وجہ ہے ابھی تک دل میں صرف اللہ کی محبت تھی، بس اب کب چونکہ ماں بن گئی تو بچے کی محبت بھی اسی دل میں ہے، لہذا اب اسباب کے ذریعے سے رزق آئے گا، کیوں؟ اس لیے کہ ایک ہی دل میں اللہ کی محبت بھی ہے،
بیٹے کی محبت بھی ہے. ادھر جناب فاطمہ بنت اسد 3 روز کے بعد، اچھا یہ انتظام کیا نا خدا نے، یہ کام 1-2 گھنٹے میں ہو سکتا تھا، گھر جا سکتی تھی. توجہ کریں، مگر 3 روز تک روک رکھنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 دن میں مکے کا شاید ہی کوئی آدمی ایسا رہا ہو جو وقت نکال کے ایک بار کعبے تک نہ گیا ہو اور ان ساری کوششوں کو نہ دیکھا ہو جو دروازہ کھولنے کی چل رہی تھی. تالا کھولنے والے لگے ہیں، تالا توڑنے والے لگے ہیں، دروازہ کھولنے والے لگے ہیں، چابی بنانے والے، سب ہو رہا ہے مگر تالا نہیں کھول رہا. 3 دن. توجہ کریے گا. اب جب باہر تشریف لائیں، بہت ساری باتیں ہیں، وہ ساری عرض نہیں کرنا، اس اب آپ نے سنی. بہت زمانے تک لوگوں نے پوچھا ہے کہ یہ 3 دن تک کیسے کام چلا، کہاں سے کھاتی تھیں، کہاں سے پیتی تھیں. جواب اللہ کی جانب سے، جنت سے کھانے آتے تھے، کوثر سے پانی آتا تھا. پروردگار اگر وہاں مریم کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کے دل میں بچے کی محبت آ گئی. یہاں جناب فاطمہ بنت اسد کے دل میں علی کی محبت نہیں آئی. صلوات بر محمد توجہ کریے گا. 3 دن تک مہمان بنا کے خدا نے کھلایا. فرق کا یقیناً محبت آئی، ماں ہے تو بیٹے کی محبت آئی. مگر تو جنت سے کھانے بھیج رہا ہے. علماء نے تو ہمیں یہ بتایا کہ چونکہ ایک ہی دل میں خدا اور اولاد کی محبت جمع ہو گئی، لہذا اللہ نے کھانا نہیں بھیجا. یہاں علی کی محبت ہے علی کی ماں کے دل میں، مگر تو نے جنت سے کھانے بھی بھیجے، کوثر سے پانی بھی بھیجا. کہ یہی تو سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ وہ بچہ آ رہا ہے کہ جس کی محبت عین محبت خدا ہے. یہ وہ ہے کہ جس کی محبت ہی عبادت ہے. یہ وہ ہے کہ جس کا ذکر خدا کا ذکر ہے. اس سے محبت کرنے والا اصل میں خدا سے محبت کرتا ہے. نہیں ایسا نہیں ہے کہ صرف اس سے محبت کرنا خدا کی محبت کے برابر ہے، بلکہ یہ وہ ہے کہ اگر اس سے محبت نہ ہو اور سب کچھ ہو تو ایک محبت نہ ہونے کی وجہ سے سارے عمل ضائع و برباد ہو جاتے ہیں. اس کی محبت لازم ہے، اس کی محبت ضروری ہے. ابھی کوئی صاحب اپنے شعر میں اس حدیث کا حوالہ دے رہے تھے کہ جو حدیث یقیناً کہ ہر شعر پر، ہر بیت پر جنت میں ایک بیت ہے. ایک حدیث سنا تو میں گفتگو ختم کر دوں. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. یعنی یہ محبت کتنی ضروری ہے. رسول اللہ کی حدیث ہے، ایک طویل حدیث ہے، اس کے صرف شروع کے 2 فقرے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ من احب علیًا قبل اللہ منہ صلاتہ وصیامہ وقیامہ. توجہ کریے گا. جو بھی علی سے محبت کرتا ہے اللہ اس کی نمازوں کو قبول کرتا ہے، اس کے روزوں کو قبول کرتا ہے، وقیامہ اس کے قیام کو قبول کرتا ہے، واستجاب دعا اور اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. الا ومن احب علیًا، آگاہ رہو جو علی سے محبت کرتا ہے. یہ خطرناک ہے، توجہ کریں. جو علی سے محبت کرتا ہے عطاہ اللہ بکل عرق فی بدنہ مدینۃ فی الجنہ. جائیں کسی ڈاکٹر صاحب سے ملیے گا مجلس کے بعد، گفتگو کے بعد، اس سے یہ کہیں، ہو سکتا ہو چکا ہو، ہڈیاں تو لوگوں کو معلوم ہے کہ ایک انسان کے بدن میں کتنی ہڈیاں ہیں، مگر ایک انسان کے بدن میں کتنی رگیں ہیں. رگ بہت چھوٹی، بہت مہین، باریک سے باریک. ایک انسان کے بدن میں کتنی رگیں ہیں. پیغمبر فرما رہے ہیں جو شخص علی ابن ابی طالب سے محبت کرتا ہے خدا اس کو اس کے بدن کے ہر رگ کے بدلے میں جنت میں ایک شہر عطا کرتا ہے. مدینۃ فی الجنہ، جنت میں ایک شہر عطا کرتا ہے. بہت توجہ کریے گا.
بہت چھوٹے سے شہر کا بھی تصور آپ کریں تو کم از کم اسے شہر بنائے رکھنا ہوگا. اور ایک شہر نہیں، ہر رگے بدن کے بدلے میں ایک شہر. اب آپ سوچیں کہ صرف محبت علی کی جزا جنت میں کیا ہے. کبھی کبھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ اپنی ہی پراپرٹی سے غافل ہوتے ہیں. بات ختم ہے. چونکہ جشن ہے نا تو انداز کچھ ایسا ہی ہوگا. جشن الگ طریقے سے پڑھا جاتا ہے، مجلس الگ طریقے سے ہوتی ہے، تقریر الگ ہوتی ہے، کھڑے ہو کر کے بولنا ہے تو الگ انداز ہے. اب میں ایک بات آخری کر رہا ہوں. اکثر ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے اس دنیا میں کہ اچانک بہت زمانے بعد کسی حوالے سے انہیں پتہ چلتا اچھا ابھی تک تو بالکل بیچارے فاقہ مست تھے، کسی طریقے سے زندگی گزر رہی تھی، اور ایسی خبریں بار بار سننے کو آتی رہتی ہیں. ہندوستان میں تو نہیں ملا ابھی تک کوئی ایسا واقعہ، مجھے ہوگا ضرور، مگر فارن وغیرہ کی بہت ساری خبریں ایسی آتی رہتی ہیں. اچانک وہ صاحب کوڑا بیچ کر کے کام چلا رہے تھے، ایک دن پتہ نہیں کیسے ان کے دادا کی کوئی وصیت نکل کر کے سامنے آ گئی، اور اتنے مالدار ہو گئے کہ اب سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں. ایک دو نہیں، بھری پڑی ہیں ایسی مثالیں تاریخ میں. تو ہوتا ہے کبھی کبھی آدمی خود اپنی پراپرٹی اور اپنی ملکیت سے غافل ہوتا ہے، نہیں معلوم ہے. بچپن میں ماں باپ گزر گئے، کسی کے پاس کوئی کاغذ رکھا تھا، کوئی پیسہ کہیں لگا کے مر گیا کوئی بزرگ، کافی زمانے کے بعد ایک دو نسلوں کے بعد پتہ چلا اچھا وہ جو انہوں نے اتنا لگایا تھا اس کے اکلوتے وارث آپ ہیں. ابھی تک جیب میں 10 روپے نہیں تھے، اب 1 کروڑ 10 کروڑ کے مالک ہیں، ہے نا. تو ہم میں سے اکثر کی حالت ایسی ہے، کچھ ہمارے پاس کتنی پراپرٹی ہمیں خود ہی نہیں پتا. ایک محبت علی کے عوض میں اللہ بدن کی ہر رگ و نس کے بدلے میں جنت میں ایک شہر عطا کرتا ہے. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ تھکے تو نہیں ہیں، بات ایک جملے میں ختم کر رہا ہوں. لیکن جو ہوشیار ہوتے ہیں اور اپنی پراپرٹی کا حساب کتاب رکھتے ہیں وہ مطمئن ہوتے ہیں چاہے 1 درہم میں جنت کا کوئی مکان بیچ دے. یہاں مشکل تو ساری یہ ہے کہ پتہ ہی نہیں کتنا ہے، مگر جسے معلوم ہوتا ہے کہ 2-4 مکان نکل بھی گئے تو کوئی بہت نقصان نہیں ہے، وہ چاہے 1 درہم میں بیچے چاہے آدھی حکومت میں بیچے. صلوات پر محمد وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. بارگاہ پروردگار میں دعا گو ہے، پروردگار اس مولود کا واسطہ جس کی ولادت کی تاریخ ہے، جس کی سلسلے میں جشن منعقد ہے، ہم سب کے دلوں میں محبت علی کی میں اضافہ فرماتا جا. پروردگار علی ابن ابی طالب کی محبت، علی ابن ابی طالب کی معرفت عطا فرما. پروردگار حاضرین بزم میں جو بھی پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بھی مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب فراہم فرما. پروردگار جو افراد بھی حج و زیارت کے مشتاق ہیں ان کو حج و زیارت سے مشرف فرما.